شامی صاحب، سر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ہاتھی نکل گیا اور دم رہ گئی ہے بس اب. نہیں ابھی اچھا ہاتھی بھی گزر رہا ہے، درمیان میں ہے. اچھا. اس لیے کہ اس بات پر تو اتفاق ہو گیا کہ آئینی عدالت جو ہے وہ نہیں بنے گی، ٹھیک. اور ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن جائے گا، آئینی بینچ. اچھا یعنی ہر صوبے سے ایک جج لے لیا جائے صحیح. اور 4 ججوں پر مشتمل بینچ ہو جس کو چیف جسٹس لیڈ کر رہے ہوں. اچھا اور وہ بینچ جو ہے آئینی نوعیت کے مقدمات سنے. ٹھیک ہے. انڈیا میں اسی طریقے سے انہوں نے یہ معاملہ کیا ہے. اب اس پر تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو ڈٹے ہوئے تھے کہ اتفاق رائے ہوگا تو ہماری تجویز پر ہوگا، ہمارا مسودہ جو ہے وہ. اور اب وہ آئینی عدالت جو ہے وہ اس وقت تو قائم نہیں ہو سکے گی. پھر کسی وقت اگر طاقت آئے گی پی ایم ایل این کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس تو پھر وہ معاملہ دیکھ لیں گے. مگر اب ایک ساتھ ایک معاملہ اور بھی جڑا ہوا ہے اس سے. اچھا. وہ ایک چیف جسٹس کا تقرر کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک مسلم لیگ نون اور ایک حد تک پیپلز پارٹی بھی وہ اس بات پر ہے کہ 3 جو سینئر جج ہیں ان میں سے ایک کو چیف جسٹس مقرر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور پارلیمانی کمیٹی نام پیش کرے وزیر اعظم کو اور ان کی ایڈوائس پر صدر مملکت چیف جسٹس کا تقرر کر دے. اب اس معاملے پہ ابھی تک اتفاق رائے نہیں ہوا. کچھ اے این پی بھی کہہ رہی ہے وہ 3 کے بجائے کہتی ہے 5 ہوں. اور جو جمعیت علماء اسلام کے جو حلقے ہیں وہ اس کی تصدیق نہیں کر رہے کہ اس معاملے میں اختلاف ختم ہو گیا. صحیح. تو اگر یہ اختلاف ختم نہیں ہوتا تو پھر تو مشکل ہو جائے گی. اچھا. پھر تو آپ بینچ بھی بنائیں تو اس کے وہ نتائج حاصل نہیں ہوں گے. اگر چیف جسٹس سینئر ترین جج کو مقرر کرنا ہے تو پھر تو تلوار تو لٹکی رہے گی. بالکل موجودہ حالات میں. اور یہ بات جو ہے مسلم لیگ نون کو اور پیپلز پارٹی کو منظور نہیں ہے. تو اگر اس پر سمجھوتا ہو گیا تو پھر بات آگے چلے گی. اور مولانا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جب 18ویں ترمیم ہوئی تو اس میں ججوں کی جو تقرری ہے اس میں پارلیمانی کمیٹی کا بھی ایک رول تھا. لیکن اس کے بعد چیف جسٹس افتخار چودھری نے اس قدر ایک ناطقہ بند کیا پارلیمنٹ کا کہ 19ویں ترمیم لانی پڑی جسے کہتے ہیں وہ گن پوائنٹ پہ کروائی گئی. گن پوائنٹ اس لیے تھی کہ اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے مقابل تھے. اگر دونوں کٹھے ہو جاتے اور حکومت تھی اس وقت یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے اور اگر وہ کٹھے ہو جاتے اور لینے کے دینے پڑ جاتے چیف جسٹس کو اور دونوں مل کر آئین میں ترمیم کرتے اور جو 209 کی پروٹیکشن تھی چیف جسٹس کی اس کو ریموو کر دیتے اور ان کے خلاف کاروائی کر دیتے تو ان کو جناب لینے کے دینے پڑ جاتے. لیکن کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے درپے تھے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے پر تیار نہیں تھی اس لیے پر گن پوائنٹ پر انہوں نے یہ ترمیم کرا لی. تو مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ اس ترمیم کو ختم کر دیا جائے 19ویں ترمیم کو. اچھا. اور وہی جو ججوں کی تقرری کا جو معاملہ 18ویں ترمیم میں طے ہوا تھا اس کو بحال کر دیا جائے. تو یہ بات بھی اس پر بھی اتفاق ہو سکتا ہے، کوئی ایسی اختلاف کی بات نہیں ہے. اچھا. تو بہرحال جو نقطہ ہے چیف جسٹس کی تقرری کا جب تک وہ طے نہیں ہوگا تو پیش رفت جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی تسلی بخش.